ایکچولی میں نے کچھ ٹائم پہلے تھوڑا سا آواز بڑھائیے. ایکچولی میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی اسلام قبول کیا ہے اور سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا, یہ سب سے بڑی بات ہے. بٹ جب میں اسلام قبول کیا تو میں بڑا کنفیوژن ہوں. کنفیوژ میں اس لیے ہوں کیونکہ جہاں بھی جاتا ہوں کسی ادر فرقے کے لوگ ملتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ نہیں یار تم اس فرقے میں ہو, یہ فرقے میں ہو. تو آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں نے تو صرف ایک اللہ کو مانا ہے, لیکن اب اس میں آ کے میں اتنا کنفیوز ہوں کہ یہ بھی فرقوں میں بٹا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک بار اسلام قبول کرنا چاہتے تھے اپنی پوری کمیونٹی کے ساتھ. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کو ماننا سب ایک, کوئی چاہے کتنا بھی امیر ہو یا غریب ہو, سب ایک لائن میں بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جب وہ اندر آئے تو انہیں پتہ چلا کہ اس میں کتنی بڑی فرقے میں لوگ بٹے ہوئے ہیں. تو پھر بعد میں انہوں نے بودھ دھرم قبول کیا, حالانکہ پتہ نہیں ہے کافی لوگوں کو. تو لیکن ایک جو نیا کوئی پرسن آ رہا ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہے اسلام سے, اور پھر جب وہ آ کے دین میں آ کے یہ سب باتیں دیکھتا ہے, کیونکہ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر کچھ لوگ یہ بولیں کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی یا کیونکہ تم غلط فرقے میں ہو, تو پھر ایک اس پرسن پہ کیا بیتے گی یا وہ کیا سوچے گا. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن. سب سے پہلے پھر سے آپ کو بھی مبارکباد ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے قبول اسلام میں سعادت دے اور برکتیں عطا فرمائے. بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب ایک غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر جب اسلام میں وہ لوگ آتے ہیں تو مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ کئی فرقے بنے ہوئے ہیں, تو یہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی مثال دی کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن کئی گروہوں کو دیکھنے کے بعد وہ اسلام سے مکر گئے. یہ بات صحیح نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی there is no evidence for this. This is a very popular belief that Dr. B.R. Ambedkar wanted to become a Muslim. It happened this, that he found so many divisions in the Muslim community and he turned away. And if he did that, I would say he was not wise enough to do that. اس کی ریزن بتاتا ہوں. مان لیجئے ایک باہر والا ہندوستان کو آتا ہے یہ سمجھ کے کہ انڈیا یونائٹڈ ہے. انڈیا میں آ کر دیکھتا ہے کہ راجستھان کہتے ہیں مارواڑی لوگ اچھے ہیں, مہاراشٹر والے کہتے ہیں مراٹھی سب سے اچھے ہیں, آندھرا والے کہتے ہیں آندھرا والے سب سے اچھے ہیں, تلنگانہ والے کہتے ہیں تلنگانہ سب سے اچھے ہیں. اینڈ دین وہ سوچتا ہے کہ ارے یار انڈیا میں تو یونٹی نہیں ہے, پھر وہ بات وہ اس کا پرابلم ہے. آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ سب ایمان لاتے ہیں جس طرح آپ سب ایمان لائے ہیں, یعنی نبی اور صحابہ نے ایمان لایا ہے, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو یہ ہدایت پر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے یہ پلٹ جائیں گے, if they turn away from the way of Prophet and his Sahaba, إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, then they will divide themselves into many groups. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. So when you accepted Islam, you were very honest. آپ نے صحیح کہا, آپ نے ایک اللہ کو مانا, قرآن کو مانا, پروفٹ محمد اور صحابہ کو مانا. آپ سے ایک چھوٹا کوشچن ہے, کین یو کم بیک ٹو دا مائک. ڈو یو بلیو کہ پروفٹ محمد اور ان کے ڈسائپل سے اچھا کوئی بھی اسلام پر عمل نہیں کر سکتے؟ دیٹس یور بلیف. ختم. آپ اب جو جتنے مسلم گروپس بنے ہوئے ہیں آپ خود کراس ویریفائی کر کے دیکھیے کہ وچ گروپس calls you to the most pure form of Islam, that is saying Prophet and the Sahaba. So personally as a Muslim میں نے دیکھا کہ جمعیت اہل حدیث اس کانسیپٹ میں سب سے اسٹرانگ ہے. So I try to take education maximum from this Jamaat as far as the concept is concerned. تو آپ اس میں بٹنے مت جائیے. آپ اسلام کو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو صحابہ کے طریقے سے سمجھیے. That is the best way of Islam, inshallah. You don't fall into all these problems, inshallah. I have answered your question. اجازت نہیں ہے, ٹائم نہیں, بالکل نہیں ہے.